بس سننا، خدا کی قسم سننا، اب تو میں آیا ہوں اس مرحلے فکر پر جس مرحلے فکر پر تمہیں روکوں گا اور روایت نہیں پڑھوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ روایت تمہارے ذہن میں ہوگی، یقیناً ہوگی۔ لوگ ہم تمہیں بچائیں، لیکن ایسا کرو وسطی فلک بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، کشتی بناؤ، ہماری نگاہوں کے سامنے بناؤ، ہماری وحی کے مطابق بناؤ۔ پہنچ گئے؟ کشتی بناؤ، ہماری نگاہوں کے سامنے بناؤ اور ہماری وحی کے مطابق بناؤ۔ تو بچانے کے لیے نبی جو کشتی بناتا ہے وہ اللہ کی نگاہوں کے سامنے بنتی ہے اور اللہ کی وحی کے مطابق ہوتی ہے۔ اب اگر رسول کہتے کہ یہ ہے سفینہ نوح، روایت تو تمہارے ذہن میں پہلے سے موجود ہے۔ مسئلہ اہل بیتی، دیکھو اب ایک جملہ مجھے کہنے دو، بہت آف دا ریکارڈ آج باتیں کر رہا ہوں میں، اور چاہ رہا ہوں کہ تم کسی مرحلے تک پہنچ جاؤ۔ دیکھو ہدایت کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ کہ تم نے کسی مکان کا پتہ پوچھا اور میں نے کہا جناب سیدھے جائیں، پھر دائیں مڑ جائیے گا، پھر بائیں چلے جائیے گا، پھر آگے جائیے گا، پھر 11 مکان گن کے 12ویں مکان پہ چلے جائیے گا۔ ایک تو طریقہ یہ ہے، اس کو کہتے ہیں اراۃ الطریق، دور سے راستہ بتلا دینا، یہ ہے اراۃ الطریق۔ ایک طریقہ یہ ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے گھر کسی کا پوچھا، میں نے اپنی کار میں بٹھایا، آپ کو گھر کے دروازے پہ لے جا کے چھوڑ دیا، تو اعلیٰ ترین طریقہ پہنچا دینے کا ہے، اپنی سواری میں بٹھا کر پہنچا دینے کا ہے۔ ادنا ترین طریقہ دور سے راستہ بتلا دینا ہے۔ اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت کروں کہ 1,23,999 نبیوں نے راستہ بتلایا اور محمد اکیلا جس نے کشتی لگا دی کہ جو سوار ہو جائے وہ پہنچ جائے۔ تو سفینہ تو ذہن میں رکھو گے نا۔ اب میں جملہ تم سے کہنے والا ہوں، اور دیکھو میں تو قرآن مجید کو اس لیے پیش کرتا ہوں کہ دنیا قرآن مجید کو تسلیم کرتی ہے۔ اب جو میں ایک آیت پوری آیت بھی نہیں پڑھوں گا، جو ایک آیت کا ٹکڑا تمہاری خدمت میں ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں، وہ ٹکڑا ذہن میں رہے۔ لیکن یہ لفظ سفینہ کے معنی کشتی، یہی تو ہے سفینہ، کشتی۔ میرے نبی نے کیا کہا؟ مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال نوح کے سفینے کی مثال ہے۔ من رکبھا نجا، جو سوار ہو گیا سفینے پر وہ نجات پا گیا۔ ومن تخلف عنہا غرق وہوا، اور جو اس سے منہ کو پھیر کے بھاگا وہ غرق ہوا اور ہلاک ہوا۔ بھائی جب غرق ہوا تو ہلاک ہو ہی گیا نا، یہ الگ سے کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ غرق ہوا اور ہلاک ہوا؟ تو کبھی کبھی ڈوبنے والے بچا لیے جاتے ہیں، یہ ایسا ڈوبے گا کہ بچنے کا امکان نہیں ہوگا۔ تو اب آل محمد کون؟ سفینہ، یہ ذہن میں رکھو گے۔ اور کیسا سفینہ؟ جیسا نوح کا سفینہ، اسے رکھو۔ تو اب میں تمہیں آئے مبارکہ ہدیہ کر رہا ہوں۔ میں جب پروردگار عالم نے نوح علیہ السلام کے واقعے کو کلوز کیا تو کہنے لگا فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، بہت پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے ہے، اور میں یہ آئے مبارکہ کا ٹکڑا تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں۔ فَأَنْجَيْنَاهُ، ہم نے نوح کو بچا لیا، وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، اور سفینہ والوں کو بچا لیا۔ اصحاب کسے کہتے ہیں بھائی؟ والے، ساتھی، دوست جو سفینے میں تھے، ہم نے انہیں بچا لیا۔ ہم نے نوح کو بچا لیا اور اصحاب نوح کو بچا لیا نہیں۔ بھائی پہنچے یا نہیں پہنچے؟ ہم نے نوح کو بچا لیا اور نوح کے صحابہ کو بچا لیا، صحابیوں کو بچا لیا نہیں۔ ہم نے نوح کو بچایا اور سفینہ کے ساتھیوں کو بچایا۔ یعنی ملے گی صحابیت کو نجات ملے گی، لیکن نبی کے رشتے سے نہیں ملے گی، سفینے کے رشتے سے ملے گی۔ آگے بڑھ رہا ہوں اور اب بہت زیادہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، لیکن جہاں لے آیا وہاں تمہیں روک کے ایک جملہ کہوں گا۔ اچھا بھائی، فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، ہم نے نوح کو بچایا اور کشتی والوں کو بچایا۔ کشتی کے جو اصحاب تھے ہم نے انہیں بچا لیا۔ رک جاؤ اس مرحلے پر،
اس لیے کہ اس مرحلے پر اگر میں نے بات نہ کہی تو میں خود اپنے آپ کو مطمئن نہیں کر سکوں گا. نجات ہے مگر کشتی کے حوالے سے نہیں. میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. کشتی میں سب سوار ہوئے اور کشتی چلی. ٹھیک ہے نا؟ جب کشتی جا رہی تھی نوح کی تو کیا نوح باہر سے کنارے پہ کنارے چل رہے تھے اور رسا باندھ کے اسے کھینچتے ہوئے لے جا رہے تھے؟ یہ نوجوانوں کو میں نے ایک سوال کر دیا, بزرگوں سے نہیں کیا, یہ سوال میں نے نوجوانوں سے کیا کہ میاں سارے تو لوگ کشتی کے اندر تھے اور نوح کنارے پہ کھڑے ہوئے تھے, ایک رسا باندھا ہوا تھا کشتی سے, کشتی کو کھینچتے ہوئے لے جا رہے تھے. ایسا تو نہیں ہے نا؟ نوح بھی کشتی ہی میں تھے. تو نبی کی نجات بھی کشتی سے ہٹ کے نہیں ہوتی. میں نے بڑی احتیاط کی ہے بھائی, یہ جملہ ہدیہ کرنے میں بڑی احتیاط کی ہے کہ نبی کی نجات بھی کشتی سے ہٹ کے نہیں ہوتی. اب جو کشتی میں آ جائے, بھائی توجہ رکھنا, اس لیے کہ یہ وہ مرحلہ فکر ہے جس مرحلہ فکر پر تمہیں ایک جملے کی زحمت دینا چاہ رہا ہوں. جو کشتی میں آ جائے وہ اہل ہے, جو کشتی سے باہر ہو وہ نااہل ہے, چاہے وہ اہلیہ ہی کیوں نہ ہو. چاہے وہ اہلیہ ہی کیوں نہ ہو, وہ اگر کشتی میں نہ آئے تو نااہل ہے. میری آج تک سمجھ میں نہ آیا, اور اگر تمہاری سمجھ میں آ جائے تو مجھے بتلا دینا کہ چلو بھائی نوح کی بیوی کو کشتی سے نفرت تھی, لیکن نوح تو شوہر تھے نا, ان سے محبت تھی, ان کی محبت ہی میں آ جاتی. بھائی کچھ سمجھ میں آئی بات میں نے کیا کہی کہ بھائی کشتی کی دشمن تھی نوح کی بیوی, کشتی کی دشمن تھی, لیکن شوہر کی تو دوست تھی نا. شوہر جا رہا ہے کشتی میں, تو بھی چلی جا. نہیں گئی, شوہر کو چھوڑ دیا جو نبی ہے. تو آج پتا چلا کہ کشتی کی دشمنی نبوت کی دشمنی میں بدل جایا کرتی ہے.